السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج میں آپ کو نماز کے ایک مسائل سے باخبر کرنا چاہتا ہوں جس سے عام طور پر آج کل کے نوجوان، آج کل کے مسلمان ناواقف ہیں۔ میرے دوستو، ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سارے بنیادی مسائل کی مکمل طور پر جانکاری ہو، لیکن آج کل کے مسلمان، آج کل کے نوجوان نماز کے اور اسلام کے بنیادی مسائل سے بہت دور ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ایک ایسے مسئلے سے واقف کراؤں جس سے عام طور پر ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک امام ہو اور ایک ہی مقتدی ہو، یعنی ٹوٹل کل دو لوگ ہوں اور دو لوگ جماعت سے نماز ادا کرنا چاہتے ہوں، تو دونوں میں سے امام کس طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا؟ میرے دوستو، ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے خالہ حضرت میمونہ کے یہاں تھا، قیام کر رہا تھا کہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور انہوں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے حضور کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے بھی وضو کیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب جا کر کے کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سے، اس طرح سے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور کھینچ کر کے پیچھے سے لاتے ہوئے مجھے اپنے داہنے طرف کھڑا کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ جماعت کی نماز ادا کر رہے ہوں، دو لوگ جماعت سے نماز ادا کر رہے ہوں تو امام بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی داہنے طرف کھڑا ہوگا۔ بس فرق یہ رکھنا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فرق ہونا چاہیے کہ مقتدی امام سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، یعنی کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، 4 انگل امام آگے بڑھ کر کے کھڑا ہو اور مقتدی پیچھے رہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم رہے کہ امام کون ہے، مقتدی کون ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اب تیسرا بھی آ گیا، تو اب تیسرا آنے والا شخص کیا کرے گا؟ میرے دوستو، آپ کو پتا ہے کہ امام بائیں طرف کھڑا ہے اور مقتدی داہنے طرف کھڑا ہے۔ اب جب تیسرا آنے والا شخص نماز میں داخل ہوگا تو اب تیسرے شخص کو چاہیے کہ وہ امام کے پاس آ کر کے امام کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرے، امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے اور دونوں مقتدی آپس میں مل کر کے صف بنا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر امام کو آگے بڑھانے کی جگہ نہیں ہے تو تیسرے آنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنے داہنے طرف جو کھڑا مقتدی ہے اس مقتدی کو پیچھے کھینچ لے اور پیچھے صف بنا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر تیسرے آنے والے شخص کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ کنفیوز ہے کہ امام کون ہے، مقتدی کون ہے، تو امام کو خود چاہیے کہ جب بھی اس کو احساس ہو کہ اب تیسرا شخص آ گیا ہے تو امام خود بخود آگے بڑھ جائے۔ میرے دوستو، امام خود بخود آگے بڑھ جائے تو بھی ٹھیک ہے، امام کو آگے بڑھ جانا بھی ٹھیک ہے اور مقتدی کو پیچھے کر لینا بھی ٹھیک ہے، نماز ادا ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جو تیسرا آنے والا شخص ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیسرا آنے والا شخص ایسے وقت پہنچتا ہے جب امام اخیر رکعت میں ہوتا ہے، تو تیسرے آنے والے شخص کو چاہیے کہ اگر امام بیٹھا ہوا ہے، تشہد کی حالت میں ہے، مقتدی بھی تشہد کی حالت میں ہے، تو تیسرے آنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ امام کے بائیں جانب میں کھڑا ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے امام کو تیسرے آنے والے شخص کے بارے میں احساس ہی نہیں ہوا، معلوم ہی نہیں ہوا، تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ بائیں طرف کھڑا ہو جائے یا اپنے مقتدی کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان مسائل پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک ان مسائل کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔